یہ ہولینس یہ آپ کو پالیٹکس کی باتیں پوچھتے رہیں گے، لیکن اجازت ہو تو ریلیجن کی ایک بات پوچھ سکتے ہیں؟ فرمائیں سر، یہاں پہ ہم یو کے میں رہتے ہیں جی سر، مسلمان ہیں. یہاں پہ جب شریعہ لاء کی بات ہوئی اور آرچ بشپ آف کینٹربری نے جا کے ایک لیکچر دیا ہائی کورٹ میں، اس کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ شریعہ لاء پہ لیکچر دو، اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں لے کے جو اچھالا گیا، حالانکہ اس نے بالکل صحیح بات کی تھی شریعہ لاء پہ. اسی طرح لارڈ جسٹس فلپس نے جو کہا. آپ کی کیا خیال ہے، آپ کا کیا رائے ہے کہ شریعہ لاء یو کے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شریعہ لاء تو وہاں ہونا چاہیے جہاں اسلامی حکومت ہو، ٹھیک ہے نا. باقی وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، مدینہ گئے تو یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہودیوں کے فیصلے ان کے دورات کے مطابق کیے گئے، ٹھیک ہے. وہ ایک معاہدے کے تحت اگر اس طرح ہوتا ہے یہاں بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چند ایک موٹی موٹی باتیں تو آپ لے لیں گے، جو اس کی جزیات ہیں، آگے تفصیلات ہیں، کون سی شریعت لاگو کریں گے، فقہ حنفیہ کریں گے، مالکیہ کریں گے، امام شافعی کا کریں گے، یا آگے فقہی مسائل پہ شروع ہو جائیں گے نا، اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہاں جتنے فرقے ہیں بنے ہوئے اسلام میں، تو وہ ایک مشکل پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے. اس لیے یہاں جو ملک کا قانون ہے بولتے یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے. اس لیے جو یہ چند چیزیں اچھی لے کے اگر اپنے قانون میں اس کو جذب کرنا چاہتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ شریعت لاء کا نام اس کو دیا جائے، یہ میرے نزدیک نہ مناسب ہے نہ ہو سکتا ہے. آج جو یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ شریعت لا تو وہ حصہ نافذ کیا جائے، مثلا آئلی قوانین ہے یا وراثت کا قانون ہے جو مسلمان. ہاں یہ چند قوانین اس پہ شور یہ اٹھا تھا کہ کل کو پھر یہ شور اٹھے گا چور کی سزا ہاتھ کاٹو ہے تو کیا ہاتھ کاٹو گے؟ نہیں، اس نے نہیں کہا تھا، لیکن اس کے اپوننٹ جتنے تھے انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا نا. بلاسفیمی لاء بھی جو ان کے نزدیک ہے، جو ہمارے نزدیک بالکل ڈیفینیشن اس کی اور ہے، یا چور کے سزا تو کلیئر کٹ ہے تو میں نا اس کے آگے ڈیفینیشن ہے کس طرح ہے، کس حد تک ہے، کون سے چور ہیں. لیکن بہرحال جو اس پہ اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. تو یہ جو ہے آئلی قوانین وغیرہ اس کے مطابق اگر کچھ جذب کرنا چاہتے ہیں اپنے قانون میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیے جا سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا ہر فقہ کا کہ کہاں تک اس میں ایسی چیزیں جو کامن ہیں آپ کی. یہ میں عرض کرنے والا تھا جیسے انہیریٹنس لاء ہے یا میرج ہے، نکاح تو سب کوئی بھی فرقہ ہو، نکاح کا ڈیورس کا تو وہی ہے نا. تو جو بیسک پرنسپلز ہیں جی سر یہی تو میں عرض جی شکریہ. لیکن تو اس کے لیے پھر فاصلے عدالتیں بھی تو سوال یہ تو ملکی قانون کو کس حد تک اپنے قانون میں جذب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے نا، یہاں طرح نہیں نا کہ دبا کے جو مرضی کر لے. یہ کریں گے جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا تو جس طرح بھی ہے جس طرح جذب کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اس پہ. لیکن کس حد تک اور کیا کچھ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. کہیں یہ نہ ہو آپس میں مسلمان یہاں پہ لڑنے شروع ہو جائیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اس بارے میں، تم یہ کہتے ہیں اس بارے میں. یہ جو فرقہ بن گیا ہے تو مشکل میں ڈالا ہوا ہے نا. لیکن اصولی طور پہ غیر مسلم کنٹری میں شرعی قوانین کا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، سوال سیدھی سی بات ہے. لیکن بعض قوانین اسلامی قانون کو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں ان کے ہم لاگو کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، تو کل کو پھر ہندوؤں کا بھی قانون ہوگا وہ بھی کریں گے. بدھسٹ کے لیے کیا ہے، زرتشتیوں کے لیے کیا ہے، یہودیوں کے لیے کیا ہے، تو مختلف قانون پھر ایک اور پھر یہ ایک پنڈورا باکس اس طرح کھلے گا کہ ہر مذہب کے قانون جب آنے شروع ہوں گے پھر عیسائیت بات کرے گی. پھر وہ جو خدا پہ نہیں مانتے وہ کہیں گے اچھا پھر ہمارے لیے کیا قانون ہے، ہم یہ قانون لاتے ہیں. نہیں، ہم مسلمان ایک دن عید پہ تو متفق ہوتے نہیں جی شرعی قوانین پہ کہاں سے اتفاق کر لیں گے.